فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور میں شان اہل بیت کی آڑ میں جتنا دو ہستیوں پر تبرہ کیا جاتا ہے یا تین پر، جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس حوالے سے بھی آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ ہم اتنے سادہ لوگ سنی ہیں، جہاں تذکرہ امام حسین سنتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو، سنی کا جی چاہتا ہے کہ وہاں جا کے اہل بیت کا ذکر سنیں۔ جس طرح کہ ایک خطیب صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے حضرت امام حسین کی شان کا، اور سامنے ایک پٹھان جو سن کے بار بار روئے، آنسو بہائے۔ اب بظاہر بیان تو اردو میں تھا، اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، تو بیان کے بعد اس خطیب صاحب نے اس سے پوچھا کہ خان لالا کیسے، مزہ آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جب تو امام حسین کا نام لیتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے۔ یہ ہستی ایسی ہیں، ان کا تذکرہ اور ان کی محبت دلوں میں جب رچ بس جائے تو عزیزان محترم، کوئی مائی کا لال یہ محبت نہیں نکال سکتا۔ لیکن سادہ لو سنی جب ان کا تذکرہ سنتا ہے تو ایسی محفلیں جا کے اٹینڈ کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس محفل کی آڑ میں کس کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ اب اس پرفتن دور میں جتنا اہل بیت اور صحابہ کے درمیان مقابلہ اور کشتی کرائی جا رہی ہے، میں افسوس سے کہوں گا کہ کم علمی بھی ضرور ہے، لیکن عزیزان محترم، ہم اتنے بھی سادہ نہ بن جائیں۔ ہمیں دنیاوی چیز، ہر چیز کا اچھی طرح سے پتہ ہو کہ اچھی سبزی کہاں سے ملتی ہے، اچھا لباس کہاں سے ملتا ہے، اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، اچھی چائے کہاں سے ملتی ہے۔ ہمیں وہ سارے ٹھکانے پتہ ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ تازہ اور بہترین ایمان کہاں سے ملتا ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ نہیں کہ محبت رسول اور عشق رسول، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا درس کہاں سے ملتا ہے۔ عزیزان محترم، نیٹ کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے اچھے اور ایسے ایسے لفنگے قسم کے ذاکر یہاں یوں آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں اور بالوں کے پف نکالے ہوئے ہیں، بس یوں ممبر پہ ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ ممبر امام حسین کا ہے۔ جب یہ امام حسین کا ممبر ہے تو تمہیں تمہارے باپ نے اجازت دی ہے کہ اس طرح یہاں پہ ڈانس کرو؟ کبھی اس طرف بھاگ رہے ہو، کبھی اس طرف بھاگ رہے ہو، کبھی مجمع میں بھاگ رہے ہو داد لینے کے لیے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ تم اس کا 1,00,000 مقرر کر کے آئے ہو، اس کی مجلس کا، اس کی ذکر امام حسین کا 1,00,000 مقرر کر کے آئے ہو، اور پھر یہاں دعویٰ کرتے ہو کہ میں امام حسین کی محبت جگانے آیا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ تیرے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے پہنچے ہیں، اس کے بعد پھر تو تاریخ طے کر کے یہاں آیا ہے، اور پھر سامنے جاہل قوم بیٹھی ہے، یوں ماتم بھی ہو رہا ہے اور اونچا اونچا رو رہے ہیں، وہ امام حسین کی محبت میں رو رہے ہیں۔ یہاں یہ 1,00,000 لے کر یہاں آستینیں چڑھائے ہوئے، کبھی کہتے ہیں کہ عمر پاک معاذ اللہ اس کا ایمان صحیح نہیں تھا، کبھی صدیق اکبر کا ایمان صحیح نہیں تھا، کبھی معاذ اللہ عثمان غنی کا ایمان صحیح نہیں تھا۔ تیری اتنی جرت کہ ممبر پہ چڑھ کے سر عام صحابہ کی گستاخی کی جاتی ہے میرے ساتھیوں۔ اس لیے اس فتنے سے آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور میں بارہا بتا چکا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت میں جو محبت تھی نا، خدا کی قسم کوئی مائی کا لال ایسی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آج کل کے ذاکروں نے جتنا صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں دور کیا، تو واللہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ان ہستیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے کتنی محبت کی ہے۔ اب میں ایک کمنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں بھی ایک تو ٹک ٹاک کا دور ہے، اللہ کے لیے جو بھی میری آواز سن رہا ہے یا جو جہاں بیٹھے ہیں، خدا کے لیے آپ دنیاوی جو ویڈیو بناتے ہو آپ بناتے رہو، لیکن کم از کم آپ کو اتنا حق نہیں کہ آپ اسلام کی ایسی ہستیوں کے بارے میں آپ ویڈیو بناؤ اور اپنے جملے کہو۔ آپ کے اندر وہ علمی بساط نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا لوگ غلط مطلب لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ 22 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی اس ہستی کا نام عمر ہے، اسے عمر کہتے ہیں، تو نیچے پھر اس طرح کے ذاکر اور مجلسی تھوڑا کم کرس
मजलिसी लोग, जाकिर लोग फिर नीचे कमेंट करते हैं, कुछ सादात को भी कमेंट करते हुए देखा गया है। दुख होता है इस बात का कि अगर आपको इतना इल्म नहीं है ना, कम से कम किसी आलिम से पूछ लो। कमेंट नीचे क्या लिखा होता है कि अगर 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर बिन खत्ताब ने हुकूमत नहीं की माअज़ल्लाह, बल्कि बुग़्ज़ अहले बैत फैलाया है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इस तरह के अच्छे हथकंडों का हम इंतहाई भरपूर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि सारी पाबंदियाँ हम पर आयद होती हैं। जब इनकी ज़बानें खुलती हैं तो इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ये जो मुंह में आए बकते जाएं। मुझे कल तक एक साथी ने बताया कि रेलवे के अंदर अभी जो नया इमाम बाड़ा खोला है, यारो हम क्या क्या दर्द बयान करें। अगर हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, लानत ऐसी सियासत पर। लेकिन ईमान बचाओ इस दौर में, पुरफितन दौर में, जितना ईमान बचाना ज़रूरी है। हमने पहले कहा ना कि हम मिंबर रसूल पे बैठकर आपसे ये हल्फन कह रहे हैं, खुदा की कसम, हमारा सियासत में आना या हमारा सियासत की बात करना अगर अपने मफाद के लिए है, अपनी इख्तिदार के लिए है, तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर इस बात पे 1 रुपया भी साबित हो जाए, खुदा की कसम मुझे कब्र से निकाल कर कोड़े मारना, डंडे मारना। इसलिए कि मैंने कभी इस मिशन पे कभी सौदेबाजी नहीं की है। तो जहाँ इमाम बाड़ों में जाके और फिर वहाँ उस साथी ने मुझे बताया कि वहाँ उम्महातुल मोमिनीन और सहाबा की गुस्ताखी सरेआम वो औरत जाकिरा बयान कर रही है। सुनने वाले कौन हैं? हमारे सुन्नी अहले सुन्नत के लोग सुनने वाले हैं। वहाँ हलीम पकाई जाएगी, लंगर पकाया जाएगा, 4-5 जगह चढ़ जाएंगी। क्या है जी? लंगर हुसैनी खाने जा रहे हैं। लंगर हुसैनी के आश्रय में तुमने अपना ईमान भी बर्बाद किया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कल क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाओगे कि वो सहाबा किराम जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर की आल पे कुर्बान किया, हुजूर की अहले बैत पे कुर्बान किया और इतनी मोहब्बत की, आज हम उनके बारे में ये बयानात सुनकर आ गए और किसी के सामने किसी को जुर्रत तक नहीं हुई कि कोई बोल सके कि ये क्या बक रही हो। लिहाजा हम इस बात की मजम्मत करते हैं, ऐ सुनियो, अपने ईमान की हिफाजत करो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाबे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये कमेंट करना कि उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे बग़्ज़ अहले बैत फैलाया है, तो फिर सुनो, आप तशरीफ़ फरमाए, मीटिंग चल रही है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आ जाते हैं। अब्बा हुजूर इजाज़त है आने की, फरमाए वहीं खड़े हो जाओ, कोई ज़रूरी बात चल रही है। तो इतने में जनाबे नवासा रसूल सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ ले आते हैं। फरमाया कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ। कहा कि ऐ शहज़ादा रसूल, मैं आपको रोकता तो नहीं, लेकिन वहाँ अंदर मीटिंग चल रही है, मैं आ रहा था, मेरे बाबा जान ने मुझे रोक दिया है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया चलो ठीक है, मैं ज़ोहर में इनसे मिल लूँगा, ज़ोहर की नमाज में इनसे मिल लूँगा। आप वापस चले आए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब मीटिंग वो बात ख़त्म हुई तो आपने बेटे को अंदर बुलाया, फरमाया कोई आया तो नहीं था? कहा कि और तो कोई नहीं, शहज़ादा रसूल आए थे, जिगर गोशा बतूल आए थे। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते फिर अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहा कि मैंने उन्हें मना भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अंदर मीटिंग है और उन्होंने मुझे भी आने नहीं दिया। तो अगली बात उन्होंने ये की कि मैं ज़ोहर में मिल लूँगा। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला, तुझे तेरी माँ रोए, तो कम अज़ कम मुझे तो बता देता कि शहज़ादा रसूल आए हैं, नवासा रसूल आए हैं, जिगर गोशा बतूल आए हैं। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब वहाँ उसी टाइम आप आते हैं हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर। दरवाज़े पे दस्तक दी, नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले, हाँ हम फ़ख्र से कहते हैं कि उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है। बड़ी बड़ी शहर उन्होंने फ़तह किए हैं, इस्लाम की जंगें लड़ी है। तुम्हें क्या मालूम कि तुम 50,000 लेकर 1 लाख लेकर लोगों को नुए सुनाकर इमाम हुसैन की मोहब्बत में रुलाते हो। हमें तुम्हें पता है कि कितनी फ़ीस मुकर्रर करके आए हो। ज़रा ज़बान संभाल के बात करो, इसलिए कि हम सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं।
ہمیں یہ غلامی ہمارے بڑوں نے سکھائی ہے۔ انشاءاللہ رگ رگ میں محبت اہل بیت بھی بستی ہے، محبت صحابہ بھی بستی ہے۔ نہ کبھی اہل بیت کی شان میں کوئی غلط الفاظ سننا چاہتے ہیں، نہ کبھی صحابہ کی شان میں کوئی غلط الفاظ سننا چاہتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ جتنے ذاکر مجلسی آج ہمیں لڑا رہے ہیں، اہل سنت کو آپس میں دست و گریبان کر دیا ہے۔ اہل بیت سے محبت کا دم بھرنے والوں، اہل بیت کی محبت ہماری رگ رگ میں شامل ہے، لیکن یہ اہل بیت کی محبت صحابہ کی گستاخی بھی نہیں سننا چاہتی۔ تو عمر فاروق جب آئے، امام حسین نکلے، تو امام حسین کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ عرض کی حضور والا آج آپ آئے تھے؟ فرمایا ہاں میں آیا تھا، لیکن آپ مصروف تھے، میں واپس چلا آیا۔ کہا کہ یہ مصروفیت آپ کے لیے نہیں تھی، عمر بن خطاب کے دروازے آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں، 24 گھنٹے، آپ جب آنا چاہیں، کسی سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی سے اجازت طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یوں حضرت عمر بن خطاب نے اپنی پگڑی اتاری، امامہ اتارا، اور فرط محبت میں آپ کے جذبات اتنے تھے کہ آپ کے آنسو یہاں آنکھوں سے نکل کر داڑھی میں جا رہے تھے، اور رو کر آپ نے اپنے بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑ کے کہا کہ اے شہزادے، اے نواسہ رسول، یہ عمر تو وہ تھا جس سے چند اونٹ بھی قابض نہیں ہوتے تھے، چند اونٹ بھی سنبھالے نہیں جاتے تھے، اور میں والد سے ڈنڈے کھایا کرتا تھا۔ آج اگر عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے تو یہ صدقہ ہے آپ کے اہل بیت کا۔ یہ شانیں تو آپ کے در سے ہی ملی ہیں، آپ کے نانا جان سے ہی ملی ہیں۔ عمر کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ شہزادہ رسول، نواسہ رسول دروازے پر آئے اور یوں خالی واپس چلا جائے۔